अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर इस प्यारे मौसम में, ठंड में, सर्दी में जो कभी कभी हमें मिलता है, थोड़ी देर के लिए सख्ती ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गर्मी भी, सर्दी भी, जो भी वक्त वो दे। और फिर 13 रजब, ये वो मुबारक महीना है जिसमें शब महराज भी है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत भी है। ये पहले भी आपसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और पंचतन पाक सबके ज़िक्र में आपसे मुलाकात रही, कुछ ना कुछ हम एक दूसरे को बताते रहे। और मुझसे तो यकीनन बहुत ज़्यादा आप सबको पता है, इल्म है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का क्या रुतबा था, इस्लाम में उनकी जगह क्या थी, हुज़ूर आप सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि किस तरह उनकी यूँ कहना चाहिए कुर्बत कैसी थी, फिर दामाद भी थे, ये आप सबको बहुत ज़्यादा पता है। तो वैसे ही शेयर करना चाहती हूँ मैं चंद एक बातें। 13 रजब को जब उनकी वालदा माजदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा जब काबा शरीफ में उनकी विलादत हुई, तो ये एक मौज़ा था, एक करिश्मा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी एक मौज़ा, एक करिश्मा। अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है हमें, और हम इससे क्या सीखते हैं और क्या हम फॉलो करते हैं और क्या अपनी ज़िंदगियों को कैसे बदलते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ख़ासकर एक इमाम भी, खलीफा भी, और इतना बड़ा उनका रुतबा। जैसे मुझे एक बड़ी बात पसंद है उनकी, बातें तो आप सबको उनकी बहुत सी पसंद है, मगर चंद ऐसी बातें होती हैं जो सोचते पे ही आंसू निकल आते हैं। एक तो ये कि हुजूर आप सैयदना जिस वक़्त उनके चचा, उनके वालिद की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी, बीबी आमना सैयदा की जब वफ़ात हुई तो उनके चचा ने, और फिर चचा की डेथ हुई तो हज़रत अबी तालिब ने तो उनका ख़्याल किया। आप सोचें कि ये वो चचा थे जिन्होंने आप सैयदना को अपने सीने से लगाया, अपना वक्त दिया, अपनी हर जो भी सोर्सेज थे, रिसोर्सेज थे। आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं अपने भतीजों के साथ, भांजों के साथ, बहुत से ऐसे जो एक बहन भाई की डेथ होते ही फ़ौरन तकसीम, उनकी जायदाद उनकी हड़प कर जाते हैं। तो ये सीखने की चीज़ें हैं। हुजूर का उनको इतना ज़्यादा साथ था कि उनकी गोद में पले बढ़े, और जो भी हुजूर आप सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको तरबियत की, सिखाया, तो बड़े होकर क्या बने कि उनके हाथ में उनकी तलवार जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ज़ुल्फ़िकार एक सिर्फ़ लोहे की तलवार नहीं थी, क्योंकि लोहे की तलवार जैसे वो कहते थे कि पहाड़ भी काट सकती है, लेकिन ये उनका हाथ था, ये उनका हाथ, मुबारक हाथ था, जिसकी वजह से वो ज़ुल्फ़िकार वो बनी कि उसने दुनिया में आज तक इस ज़ुल्फ़िकार का नाम हम अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें उनकी हैं, क्योंकि वो एक मिसाल थे हमारे लिए। आप सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सपोर्ट किया जब हुजूर ने दावत दी इस्लाम की, तो उस वक्त उनकी ग़ालिबन 10 साल से ज़्यादा कुछ उम्र थी, और बहुत से लोग नहीं बोले जब हुजूर ने दावत दी इस्लाम की, लेकिन ये बड़े जज्बा जुनून के साथ खड़े होकर कहा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपका साथ दूँगा। और ग़ज़वा ओहद में किया उन्होंने। हुजूर को जब तकलीफ़ हुई, चोट लगी, ज़ख्मी हुए, तो किस तरह उन्होंने, मतलब छोटी उम्र थी ना, किस तरह उनका ख़्याल किया। तो क्या हम अपनों को तकलीफ़ में छोड़ के, कई दफ़ा सड़क पर जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे कानून और हमारी बातें लोगों की इतनी मुश्किल हो चुकी हैं कि हम अगर कहीं गवाही दे देंगे तो कहीं डर लगता खुद ही ना फंस जाए। तो क्या हम ऐसी बातों को बदल नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते? हम सीख नहीं सकते कि हज़रत अली ने कैसे प्यार किया उनको, हुजूर को, और किस तरह ख़्याल किया। ग़ज़वा ओहद में जब उन्होंने वादा किया था कि मैं सपोर्ट करूँगा, साथ दूँगा, मैं साथ खड़ा हूँगा, तो उन्होंने ग़ज़वा ओहद में करके दिखाया। और फिर उनकी सखावत, उनकी फ़कीरी, यानी कि अबू तुराब, तुराब कहते हैं मिट्टी को, तो उनका एक लक़ब ये भी था मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, अली का मतलब है बुलंद वाला, मुर्तज़ा बुलंद वाला, विज़डम वाले। और हैदर, शेर, ऐसे तो ये लक़ब नहीं मिले, ये कुन्नियत ऐसे नहीं मिली। और जिस वक़्त उनको अबू तुराब कहा तो वो इतने सादे थे, इतने प्यारे थे
کہ مسجد میں جا کے لیٹ جاتے تھے اور مٹی لگ جاتی تھی، اور حضور نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور مٹی ہٹا کے کہا ابو تراب۔ تو یہ اتنی پیاری بات ہے کہ ہم 13 رجب، اس ایک 13 رجب سے دوسرے 13 رجب تک ہم یاد ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ان کی اچھی بات اٹھا کر ہم فالو کرتے ہیں؟ وہ اتنی ان کی فقیری تھی۔ جو ایک اور بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ ایک دفعہ کوئی ان کے گھر کوئی آیا مسافر اور اس نے کھانا مانگا، تو حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھے، تو انہوں نے کھانا دیا اس مسافر کو، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سالن روٹی جو بھی۔ تو جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو پھر اور مانگا، اور اب حضرت علی کے گھر میں مہمان کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ، اپنے لیے نہیں۔ تو جب اور مانگا تو انہوں نے حسنین نے پوچھا کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ نے اور مانگا؟ نے کہا ہاں، میں اپنے لیے نہیں، وہ جو سامنے بیٹھا ہے نا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے لیے۔ تو کہنے گئے کہ یہ انہی کا گھر ہے۔ تو ایک ہماری سادگی ہے جس میں ہمارا پیسہ، گاڑی، سب کچھ، تو ہم کم از کم شیئر ہی کر لیں لوگوں کے ساتھ۔ ان کی یہی پیاری باتیں ہیں، یہی ان کے بہت سے اقوال ہیں اور ان کے افعال ہیں، ان کے فعل ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کو ڈائریکشن جو ہے آپ کی وہ لے کر جائے گا جنت میں، اور آپ کے جو طریقے ہیں، آپ کی جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اس ڈائریکشن کو ڈٹرمن کرے گا، اس رستے کو۔ مجھے جس طرح ہر نبی کو، ہر ولی کو، اور جیسے حضرت علی علیہ السلام کو، تو انہوں نے تو، حضور نے خود کہا اگر میں علم ہوں تو شہر علم دروازہ حضرت علی علیہ السلام ہے، جس کا میں مولا، جس کا میں نگہداشت کرنے والا، جس کا میں خیال کرنے والا، جس کا پیار کرنے والا، جس کا میں رکھوالی کرنے والا، اس کا علی مولا۔ تو جب یہاں اتنے رتبے ہوں اور اتنی سادگی، اتنی فقیری، کیونکہ ایک دفعہ وہ جیسے کوئی اگر جب بازار جاتے تھے تو ان کے پیچھے کوئی چلنے لگ جاتا تھا تعظیماً، تو وہ برا مناتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر کوئی ولی ہے، والی ہے، بادشاہ ہے، اگر جیسے کوئی مطلب کوئی پوسٹ رکھتا ہے، کوئی امپورٹنٹ پوزیشن میں، وہ تعظیماً پیچھے، تو یہ اس کو غرور آ جائے گا، مطلب آگے جو چل رہا ہے کہ میرے پیچھے دیکھیں کوئی بادشاہ ہے۔ اور اگر کوئی مومن ہے تو یہ اس کی کیا کہنا چاہیے، ذلیل ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ وہ اتنے سادے تھے خود بھی کہ وہ ڈرتے تھے، کہتے تھے صرف اگر برا کہو اپنے نفس کو برا کہو۔ اگر آپ کو کوئی دوست، کوئی اور نظر بھی آئے جو کہ غلط بات کوئی کہہ رہا ہو، تو آپ اس کو برا مت کہیں، اس کی غیبت نہ کریں، آپ اس کو راہ ہدایت دیں۔ اور ان کی نہج البلاغہ سے کئی ایسی باتیں ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ اگر ٹائم ہو تو میں اور آپ تو بہت گھنٹوں جا سکتے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے کے حساب سے یہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں سوائے چغل خور کے کسی کو تقرب حاصل نہ ہوگا، اور بجز جھوٹے کے کوئی ظریف نہ مانا جائے گا، یعنی کہ ظرف والا، وزڈم والا۔ تو کیا آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے؟ اوپر سے سوشل میڈیا کے بارے میں جو غیبت ہے، وہ کہتے تھے کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے، یہاں سے یہ اور یہ کہنا چاہیے، سنی سنائی بات آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا، اس لیے میں ایسی بات کر رہا ہوں۔ تو آج ہمارا سوشل میڈیا کیا ایسا ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ان کی امانت داری کہ یقیناً آپ نے بہت باتیں ان کی پڑھی ہوں گی جو ہمیں یہ رستہ دکھاتی ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تھا تو اس ایمانداری کے ساتھ اور اس خدا کے خوف کے ساتھ وہ برابر کا بانٹتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک روٹی بھی بیچ میں مال غنیمت میں اس کے 7 ٹکڑے کیے انہوں نے، اور 7 ٹکڑے کر کے، اور پھر قرہ کیا کرتے تھے تاکہ کوئی کمی بیشی رہ جائے تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو امانت، کیا آج ہم امانت بحیثیت امانت رکھتے ہیں؟ ہم تو پہلے فوراً خیانت کر دیتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے
کہ یہ کسی نے امانت دی ہے. اور یہ دیکھیں کہ وہ کفار کا زمانہ، حضور آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہا، ان کو بھی. اور یہ عزتیں ایسے نہیں بنتی، ایک رات میں نہیں بنتی. یہ آپ کا وہ رول ماڈل ہے جو آپ سالہ سال محنت کرتے ہیں، اور پھر لوگ جا کر آپ کو کوئی لقب دیتے کہ ہاں یہ کیسا ہے. اور لوگوں کو یقین کریں پتہ لگ جاتا ہے. پیپل کین سی تھرو یو. اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں جو بھی غلط کر لوں گا اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کا کیا، ان کو کیا پتہ چلے گا، ایسا نہیں ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں. اور اس طرح سے مجھے ان کی ابو تراب کا کنیت بھی بڑی پسند، بڑی پیاری لگتی ہے. اور وہ معمولی کپڑے پہنتے تھے. کہاں ان کا رتبہ، بڑے معمولی کپڑے، تاکہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. اور ہم تو، میرے جیسے تو اپنے نفس کو ہی ہر وقت ہوا دیتے ہیں اچھے سے اچھا، کیونکہ ہماری آج کل کی جنریشن، کیونکہ ہم نے ان کو سکھایا، برانڈ کانشیس ہو چکی ہوئی ہے، عمارت کانشیس ہو چکی ہوئی ہے، کس نے کیا پہنا کیا کیا. ہمارے کھانے دیکھ لیں، شادیاں دیکھ لیں، تو یقیناً ہم کچھ تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں. اور بڑی اچھی بات کیا کہتے ہیں، آدمی کی جہالت کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ خدا کی قدر نہ پہچانے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، بہت کم، کوئی بہت ہی ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں، باوجود ہماری کتنی برائیوں کے، ہماری کوتاہیوں کے، غلطیوں کے، سستیوں کے، وہ رزق میں کمی نہیں کرتا. اور وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی آزمائش نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، تو ڈر کے رہیں کہ کہیں آپ کی آزمائش نہ بن جائے، کہیں کھلی چھٹی تو نہیں اللہ نے دے دی. تو کبھی کبھی میں سوچ کے بہت ڈرتی ہوں کہ اللہ میاں بیماری نہیں ہے، گھر میں سکون چین ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اللہ نے اتنا دیا کہ اللہ نے جو دیا میں نے آگے فارورڈ کر دیا. کہ ہم دینے والے نہیں ہیں، ہم فارورڈ کرنے والے ہیں، ہم آگے اس کو کرنے والے ہیں. تو اتنا دیا، پھر میں ڈرتی بھی ہوں. تو میرے خیال میں آپ سب بھی، اور انہوں نے خود بھی کہا انٹروسپیکشن، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا ہماری کوتاہیاں برائیاں ہیں. کچھ تو ٹھیک کر سکتے ہیں، سارا کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بڑی مثالیں جو ہمارے سامنے ہیں. اور وہ کہتے ہیں سوائے خدا کے کسی کی تعریف نہ کرے، وہاں تک کسی کو اچھا کہہ دے تبسم سے، پیار سے، اخلاق سے، کیونکہ آپ کا اخلاق جو ہے نا وہی آپ کی سند ہے، وہی آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. تو اس رجب کے موقع پہ آپ ان کو ہدیہ بھیجیں، ضرور لوگوں کو کھانا دیں، کھلائیں، لوگوں کے لیے خدمت کریں. اخلاق یہ سوچ کر کہ ہم حضرت علی کی کوئی ایک بات اٹھا لیں اور اس کو ہم اس پر کسی طرح سے قائم ہو جائیں. 13 رجب آپ سب کو مبارک. یہ موقع دیا اللہ نے ہمیں اس سوچ کا، حضرت علی کو پیار کرنے کا، ان کو یاد کرنے کا، اور ان کو کسی طرح کسی ایک بات پہ فالو کرنے کا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین.